صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، فوراً یہ افواہ اڑ گئی۔ دشمن ہمیشہ افواہوں کا بازار گرم کریں گے۔ افواہ یہ اڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بس اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش اڑا دیے، اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10-12 جانثار تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے، آپ کا ایک نیچے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اس میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یہ معلوم ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، تو پھر آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، تبصرہ بھی کیا، ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی پلائی۔ اس سے بہت سبق ملے۔ ایک سبق یہ کہ کفار قریش جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تاکہ مردوں کی پس پائی سے وہ روک سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہندہ اشعار گا رہی ہے کہ اگر تم آگے بڑھو گے ہم تم سے معانقہ کریں گی، اے مردوں تمہارے لیے ہم مخمل اور تمہارے لیے کارپیٹ بچھائیں گی، اور اگر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کر آؤ گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی، تم سے نہیں ملیں گی، اور بہت بری جدائی کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے؟ اللہم بکا اصول وفیکا اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ میں تجھی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے، وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بعض صحابہ نے بہادری، شجاعت، جانثاری، فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے۔ حضرت طلحہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلی کرا لیا، تیر اپنے بدن پر لیے، لیکن حضور کی رفاقت نہیں چھوڑی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے انس ابن النضر، وہ جنگ بدر سے غیر حاضر تھے، اس لیے بہت جوش تھا اس کی قضا کرنے کا، افسوس تھا۔ وہ حضور کے ارد گرد رہے اور کوئی موقع ہاتھ آتا تو اپنے دل کی حسرت پوری کرتے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے، انس ابن نضر نے، کہ مسلمان منتشر ہو گئے، کفار قریش کا سیلاب امٹ رہا ہے، تو اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ اتفاقاً حضرت سعد سے ملاقات ہو گئی تو سعد بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے۔ پکار کر کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد کے پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ تو ایسی جانثاری پیش کی صحابہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-11 لوگ رہ گئے تھے، ان میں حضرت طلحہ بھی تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کون جائے گا دشمنوں کی خبر لے کر آئے گا؟ تو حضرت طلحہ آگے بڑھے، 3 مرتبہ آگے بڑھے، تینوں مرتبہ دوسرے کو بھیجا آپ نے اور وہ شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں بدر کی بنسبت کثرت زیادہ تھی، پھر بھی شکست ہوئی۔ اس سے مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا کہ مسلمان کو کبھی کثرت پر اور ساز و سامان پر اور تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فتح اللہ کی مدد کا نام ہے اور ہار اللہ کی مدد چھین لینے کا نام ہے۔ یرموک کی لڑائی کے موقع پر حضرت عمر کو مزید فوجی کمک مانگنے کے لیے ایک لیٹر آیا، قلت تعداد کی شکایت کی گئی، تو حضرت عمر نے جواب لکھا، میرے پاس تمہارا خط آیا ہے جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے، وہ اللہ تعالی ہے کی ذات ہے، لہٰذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت عدد کے مدد دی گئی۔ جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑنا اور مجھ سے اس سلسلے میں کوئی مراجعات نہ کرنا۔
اس واقعے کے راوی بیان کرتے جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر پر یکبارگی حملہ کیا جس میں ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی شکست اور فتح قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے۔ جیسا کہ حنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جب تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ ان آیات میں بہت سی اور باتیں ہیں۔ اس غدوت من اہلک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں اپنے گھر میں گئے، گھر سے نکلے۔ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ خاص خاص باتیں بتاتی ہے۔ اور پھر اپنے گھر سے نکلے، معلوم ہوا کہ اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ حملہ مدینے ہی پر ہونے والا تھا۔ ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت یہ سنگ راہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ان کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، معلوم ہوا آپ میں ایک جرنیل کمانڈر ان چیف کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ جب دو جماعتوں نے تم میں سے ارادہ کیا کہ وہ نامردی دکھائیں، جب یہ 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹا عبداللہ ابن ابی، تو اس وقت اوس اور خزرج قبیلے کی دو جماعتیں تھیں، ایک تو بنو حارثہ اوس سے اور دوسرے بنو سلمہ خزرج سے۔ ان دونوں جماعتوں نے اس کی تقلید کرنا چاہیے عبداللہ ابن ابی کی اور اپنا پسپائی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا اور برے وسوسے کو دل سے نکال دیا۔ تو ان کے قبیلے والے کہا کرتے تھے اس میں اگرچہ ہمارے قبیلے کو ڈانٹ ہے لیکن اس میں یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، واللہ ولیہما، یہ بشارت بھی ہمارے لیے ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، یہ سبق ملا۔ توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے، لیکن توکل اسباب کو چھوڑ کر نہیں اختیار کیا جاتا۔ اللہ کے رسول خود نکلے، آپ نے زرہ پہنی، ہتھیار لیے، آپ نے مسلمانوں کی جماعتیں بنائی، ان کو اپنے ٹھکانوں پر بٹھایا، ان کا ایک ایک انچارج بنایا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو جو لوگ یوں سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے بھروسے پر کوئی تیاری مت کرو، کوئی اسباب اختیار مت کرو، وہ غلطی پر ہیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا فرق ہے، تیاری دونوں کرتے ہیں، مومن بھی تیاری کرتا ہے اور غیر مومن بھی تیاری کرتا ہے، لیکن غیر مومن اپنی تیاری پر بھروسہ رکھتا ہے اور مومن تیاری کر کے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔